بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن الشهادتين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب إلى آخره. آج کا جو گفتگو کا جو سلسلہ ہے یہ پچھلے جو ہم نے مقدمہ کے سلسلے میں ذیل میں جو باتیں خطبے کی شکل میں ہم نے عرض کی تھیں اسی کی یہ دوسری کڑی ہے اور اس پر جو ہیڈنگ ہے سرخی ہے وہ مؤلف نے باندھی ہے لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن الشہادتین. قیامت کے دن ایک بندے کے قدم تب تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس کو شہادتین کے بارے میں اس سے سوال پوچھا جائے گا. شہادتین، دو شہادتیں ہوتی ہیں نا ہمارے کلمے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ان دو شہادتوں کے بارے میں جب تک نہ اس سے پوچھا جائے گا. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے حدیث میں کہ ابن آدم کے قدم تب تک نہیں ہٹیں گے حتی یسأل عن خمس. لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، جب تک نہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا الی آخر الحدیث. عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، علم کے بارے میں، مال کے بارے میں، یہ سوالات ہوں گے. تو اس سے تو تعارض پیدا ہو گیا، کچھ کنٹرڈکشن لگ رہا ہے. یہاں یہ ہے کہ تب تک قدم نہیں ہٹیں گے جب تک نہ شہادتین کے بارے میں پوچھا جائے. تو جان لیجئے وہ یہ کہ یہ 2 حالتوں کے بارے میں ہے. وہ جو 5 چیزوں کا سوال ہے وہ بندے مومن سے ہوگا، عمر کے بارے میں، علم کے بارے میں وغیرہ، وہ تو مومن سے ہوگا. مومن سے ہی وہ سوالات ہوں گے. یہ پہلا سوال ہوگا کفر و ایمان کے بارے میں. پہلا سوال تو قیامت میں کفر و ایمان کے بارے میں ہوگا. ورنہ آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ پہلا سوال تو نماز کے بارے میں ہے نا. تو جس کو فارسی میں بھی کہا گیا کہ روز معاشر کی جان گداز بود اولین پرسش نماز بود. وہ حدیث کا ہی مفہوم ہے کہ پہلا جو عمل ہے اس کے جس کے بارے میں سوال ہوگا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ او کما قال. کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ پہلی چیز جس پر سوال ہوگا وہ نماز ہوگی. تو اتنی ساری چیزیں مل گئی، پہلی. اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. اعمال کے بارے میں جب مومن سے سوال ہوگا تو پہلا سوال وہی ہوگا. جب عبادات کے بارے میں ہوگا، اعمال کے بارے میں. لیکن یہ ہے ایمان کے بارے میں پہلا سوال. طے ہو گیا ایک شخص کے پاس ایمان ہے ہی نہیں، وہ کافر ہے، اب اس سے کیا پوچھ گچھ ہے. تو سوالات تو مومن سے ہی ہوں گے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. بس یہ ہو گیا، چلا گیا اس کا کام ختم. پہلے ہی مرحلے پر اب اس سے تو نہیں پوچھیں گے نا جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، جب اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اب اس کی کوئی چیز معتبر نہیں. تب پتہ چلا کہ ایمان نہیں ہوگا تو دنیا کے نیک اعمال کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا.
اگر بغیر ایمان کے کیے ہوں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ ایسا کلمہ ہے، اس کلمے کی بنیاد پر ہے قائم زمین و آسمان. یہ کلمہ ہے جس پر زمین و آسمان قائم ہے. سمجھا؟ ایک حدیث میں ہے نا کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. جب تک اللہ کا نام باقی ہے تب تک زمین آسمان باقی ہے. جب سارے انسانوں کے دلوں سے یہ نکل جائے گا تو قیامت آئے گی. کیونکہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ کائنات کی روح ہے. روح نکل گئی، ڈیڈ باڈی، کائنات ختم. یہ کلمہ ہے. اسی کی گواہی اللہ نے خود دی، اسی کی گواہی فرشتوں نے دی، اسی کی گواہی اہل علم نے دی. اور کائنات کی الٹیمیٹ ریئلٹی جو ہے، حقیقت مطلقہ، ایبسلیوٹ ریئلٹی جو ہے، وہ صرف یہ ہے لا الہ حقیقت الحقائق سر الاسرار. کیا ہے؟ لا الہ کل کائنات نقطۂ آغاز و انتہا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ غیر مسلمن تہ پرسن اشہد اللہ گۄڈنیُک سوال. ایمان چھُ یمن دشوین چیزن ہند ناو، شہادتین. دون شہادت ہندس بارس مز یہ پرسن غیر مسلمان. ورنہ دیکھیں نبی علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی نہ دے، اس کا ایمان بھی معتبر نہیں. اس کا ایمان بھی معتبر بالکل نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اگر میرے بعد موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور پھر تم ان کے پیچھے جاتے، ادرکتموہ، اگر تم ان کو پاتے اور ان کے پیچھے چلے جاتے، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دیتے تم. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جاتے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جاتے تو کہاں جاتے؟ موسیٰ علیہ السلام کہاں لے جائیں گے؟ جنت میں لے جائیں گے. لیکن اگر مجھے چھوڑ کر ان کے پاس جاتے تو تم لضللتم، یقیناً تم گمراہ ہو جاتے. اور ایک جگہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کرنی تھی. تو جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں وہ اس وقت کے مومن ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دین پر مانتے ہیں وہ اس وقت کے مومن تھے. لیکن نبی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے بعد سارے نبیوں کو ماننے کا مطلب ہے حضور کو ماننا. جنہوں نے حضور کو مانا انہوں نے سب کو مانا، اور جنہوں نے حضور کو نہیں مانا انہوں نے کسی کو نہیں مانا. یہودی ہوں، نصارہ ہوں، کسی بھی دین پر ہوں، جو نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے ان کا لا الہ الا اللہ کہنا بھی معتبر نہیں، اگرچہ وہ کہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں. سمجھے؟ تو ایمان ان دو چیزوں سے مرکب ہے، ان دو گواہیوں سے، دو شہادتوں سے. اچھا، یہی کلمہ ہے جس کے لیے اور جس کی وجہ سے تمام مخلوقات اللہ نے پیدا کی. یہ اس کا خاصہ ہے. یہ چونکہ اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ خالق ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ خالق ہونے کی جو صفت ہے اللہ کی، یہ مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ خالق ہے. When do you become a creator? When you create something. When do you become a writer? When you write something. مگر اللہ تعالیٰ سے چنی معاملہ کی. اللہ خالق ہے خلق سے پہلے بھی. اللہ رازق ہے. ابھی مخلوق میں رزق بانٹنے سے پہلے جب مخلوق تھی بھی نہیں تب بھی اللہ رازق تھا. تب کیونکہ یہ اللہ کی اپنی ذاتی صفات ہیں، صفات کمالیہ ہیں اللہ کی. ٹھیک، اس لیے اللہ پہلے بھی یہ تھا، مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے خالق تھا. جب کائنات کے ان چیزوں کو وجود ملا، یہ کس کے طفیل ملا؟ اسی لا الہ الا اللہ کے طفیل، کہ وہ معبود برحق ہے. اس وجہ سے عبد کی تخلیق ہوئی. وَبِهَا أَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى رُسُلَهُ،
اور اسی کلمے کی وجہ سے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ انبیاء کس کی طرف دعوت دیں؟ لا الہ. تو ایمان کا اصل نقطہ لا الہ الا اللہ ہی ہے. اب پہلے پھر جائیں، میں نے پہلے خطبے میں کیا کہا کہ ایمان کا مرکز محمد رسول اللہ. وہ اس اعتبار سے میں نے کہا کہ جب ہم اعتبار اور ایمان لاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس ایمان سے اس کے بعد ہمیں وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیتے ہیں. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جب اس کی وسعت لیتے ہیں تو یہ ساری چیزوں پر حاوی ہو جاتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دے دیا لا الہ الا اللہ کا کلمہ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دے دیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، عبادات دے دی، عقائد دے دی، ٹھیک، پوری زندگی گزارنے کا ایک جامعہ، ایک طریقہ دے دیا. تو جب حضور کو ہم نے مان لیا، پھر حضور کے ماننے کے بعد آپ کے اعتبار پر ہم نے لا الہ الا اللہ بھی مان لیا. اب ہمارے ایمان کا اصل نقطہ تو لا الہ الا اللہ ہے، لیکن اس لا الہ الا اللہ تک بھی ہم پہنچے کس وجہ سے؟ محمد رسول اللہ. اب یاد رکھو، اب یہ سن لو اور سب لوگ یہ ذہن میں رکھو کہ ایمان جو ہم کو ملا ہے کس نے دیا؟ لیکن ہمارا ایمان براہ راست نہیں، دوسرے معنی میں یہ علماء نے لکھا ہے، جو لکھا میں کہتا ہوں ہمارا ایمان براہ راست نہیں. ابھی اس میں بھی کنفیوژن ہو جائے گا، ابھی وہ بھی کوشش کروں گا. ہمارا ایمان بواسطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بطفیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان تو اللہ دیتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. ہدایت اللہ دیتا ہے. اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے سکتا ہے. ٹھیک، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دیں گے، ہدایت اللہ دے گا. لیکن کوئی یہ کہے کہ میں پیغمبر کو بائی پاس کر کے کائنات پر غور کر کے سائنسی تحقیقات سے خود اللہ پر پہنچ گیا، لا الہ الا اللہ پر پہنچ گیا، اس کا ایمان معتبر نہیں. اس کا ایمان معتبر نہیں. کوئی بھی آدمی تحقیق سے کسی نتیجے پر، ایمان کے کسی نتیجے پر پہنچا، اس کا ایمان تب تک ہے ہی نہیں معتبر جب تک وہ یہ مان لے کہ میں یہ اس لیے قبول کرتا ہوں. اگر آپ نے کہا اب میں مانتا ہوں کہ کائنات کا ایک ہی خدا ہے کیونکہ میں نے تحقیق کی، ٹھیک، اب یہ آپ کہیں گے کہ اب یہ میں مانتا ہوں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے کیونکہ میں نے علمی تحقیق کی، ابھی آپ کا ایمان معتبر نہیں ہے. جب آپ نے یہ کہیں گے کہ میں مانتا ہوں قرآن اللہ کی کتاب ہے کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اللہ کی، اس کے بعد تحقیق کرو. پہلے ایمان لاؤ بعد میں تحقیق کرو. ہاں یہ دوسری بات ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو تحقیق کے راستے سے لاتا ہے، لیکن تب بھی اس کو پہلے جڑنا ہے کس سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پر آپ نے پہلے جڑنا ہے. تو پہلے مانو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے اعتماد پر ساری چیزیں مان لو، اس کے بعد تحقیق کر لو، علم حاصل کر لو. تو اب ایک بات اور نقطہ کھل گیا، سلسلہ چل رہا ہے. اب اللہ ہی واقف ہے کہ کتنا لمبا سلسلہ چلے گا، لیکن میں جتنی چیزیں مفید آئیں گی میں ان کو بتاتا رہوں گا. وہ بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فیتھ بلائنڈ ہوتی ہے، اور کہتے ہیں یہ بلائنڈ فیتھ. ارے یار کیا آنکھ بند کر کے مانتے ہو کہ بھائی میں معراج کو مانتا ہوں. کیوں مانتا ہوں؟ معراج کو کیوں مانتے ہو؟ اب یہاں آج کل کے جو فتنہ علم ہے، علم کا فتنہ، وہ ہے کہ بھائی کیوں تم تھوڑی ان پڑھ ہو، تم تھوڑی سیدھے سادھے گنوار آدمی ہو، یوں ہی معراج مانتے ہو. آؤ میں تم کو فزکس کے ذریعے سے، ایسٹرونومی کے ذریعے سے ثابت کروں گا معراج ہے کہ نہیں ہے. تب کہے گا آدمی ہاں میں نے مان لیا. ابھی ایمان نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے. تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تمہاری تحقیق ہو یا نہ ہو. بولو صحابہ کو جب حضور نے فرمایا میں نے معراج کی، انہوں نے ثبوت مانگا؟ نہیں. انہوں نے علمی تحقیق کی؟ نہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے محمد رسول اللہ. ہمارے پاس غیب کا سب سے بڑا ثبوت ہے حضرت محمد. اس لیے جو تجدد پسند ہیں یا عقل پرست ہیں، جو مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئے، یا جو معتزلائٹس ہیں، فرسٹ ریشنلسٹس ان اسلام،
ان کا مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے وحی کو ریکونسائل کرنے کی کوشش کی اپنے دور کے چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے. یہ کہا کہ کسی نہ کسی طرح سے غیب کی باتیں عقل کے مطابق ہو جائیں، ریشنلائز ہو جائیں. آگے بات سمجھ میں؟ تب وہ عقل کو ہی معیار کل انہوں نے مانا. نہیں، آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام کی کوئی چیز عقل کے ساتھ ٹکراتی ہے، لیکن آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے، ہم نے اس کو مانا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر. آگے ہمیں کسی ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایمان ہے. میں کہتا ہوں کہ ایمان کیا ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ لوگ علم نہ حاصل کریں، آپ لوگ تحقیق حاصل نہ کریں، آپ لوگ اسلام کو علم کے معیار پر ثابت نہ کریں. میں یہ نہیں کہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اصل ایمان کسے کہتے ہیں، اور صحابہ کے ایمان کیا تھا. صحابہ کا ایمان کیا تھا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الوجیہ فرماتے ہیں کہ اگر غیب کے سارے پردے اٹھ جائیں اور اب ہمیں نظروں سے نظر آئے، کیا گیا، فرشتے نظر آنے لگے اور عرش نظر آنے لگے، جنت نظر آنے لگے، دوزخ اگر آپ کو نظر آنے لگے، کیا حال ہوگا آپ کا؟ آپ کیا کہیں گے؟ یقین کہاں پہنچ گیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے یقین میں اتنا ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. ہم غیب آنکھوں سے دیکھنے لگے، ہمارا یقین نہیں بڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا یقین تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے ہی پختہ ہو گیا تھا، پورے منسکیول کو پہنچ چکا تھا. اب اس میں اور کیا بھرنے کی ضرورت تھی؟ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ اس سطح پر پہنچو. فرض کریں آسمان کھل گیا، پردے اٹھ گئے، ٹھیک، آپ سارے فرشتوں کو دیکھنے لگے، اور پہلے آسمان پہ بھی آپ کن کو؟ حضرت پہلے آسمان پہ کون ہے؟ بھائی پہلے آسمان پہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. دوسرے آسمان پہ؟ دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام. مشہور ہے نا، پہلے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ یحییٰ علیہ السلام، یاد رکھو. چوتھے پہ ہارون علیہ السلام، پانچویں پہ موسیٰ علیہ السلام، پہلے پہ آدم، دوسرے پہ عیسیٰ، تیسرے پہ یحییٰ، چوتھے پہ ہارون، پانچویں پہ موسیٰ. وہ تو ساتھ میں پہ کہیں سے میرے چھوٹ رہا ہے کچھ، میرے ذہن کے اندر ایک فارمولا ہے، وہ اعیاہما ہے فارمولا. یہ سب یاد رکھو. اعیاہما، حمزہ عین یا، پھر اس پر بھی ہاں ایک الف ہے، ادریس علیہ السلام چوتھے، ٹھیک، پھر ہا، پھر میم، پھر الف. آدم، عین عیسیٰ، یا یحییٰ، الف ادریس، ٹھیک، ہا ہارون، میم موسیٰ، الف ابراہیم علیہم السلام. آگے سے تو یہ آپ کو نظر آنے لگے، ملاقاتیں کرنے لگے، آپ سب کھل گیا، تو آپ کا یقین کتنا بڑھے گا. ایسا مسلمان ہمیں اللہ بنائے، ہم کہیں کہ کوئی یقین نہیں بڑھا. ہمارا یقین پہلے ہی پختہ ہو چکا تھا، جیسے ہم ان کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا. اب ایک نقطہ اور رہ گیا، پھر قرآن میں کیوں کہا گیا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب صحابہ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں، یا اسی طرح سے مسلمانوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا تھا، بڑھ جاتا تھا. تو پہلے تو آپ کہتے ہیں کہ پہلے ہی ایمان ہونا چاہیے پورا، تو پھر کیا بڑھتا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو معنی ہیں وہ چونکہ ایمان کی جو تفصیلات ہیں، تفصیلات ایمان اترتی جاتی تھیں. جیسے دیکھو، مکے میں 5 نمازوں کا حکم نہیں تھا، تو جب مدینے میں آئے تو 5 نمازیں اتری، ٹھیک. اور اسی طرح سے مکے کے اندر کچھ قرآن اترا تھا، جب مدینے میں آئے تو اور قرآن اترا. پھر آگے دیکھے تو اور جہاد کے بارے میں آیات اتری، پھر آگے اسی طرح سے زکوٰۃ کے بارے میں آیات اتری، اسی طرح سے حج کے بارے میں آیات اتری.
تو یہ جو آیات اور اترتی جاتی تھیں، ان آیات پر جو کہ نہیں آتی تھی، صحابہ ایمان لاتے تھے، تو ان کا ایمان بڑھتا تھا. اور وہ ایمان بھی کب لاتے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر. تو جو بنیادی ایمان ہے، کلی ایمان، وہ پہلے ہی پورا ہو چکا تھا، اس میں کوئی تردد اور شک نہیں تھا. اور جو تفصیلات اترتی جاتی تھی ان کا ایمان بڑھتا تھا. اور آج ہمارے بڑھنے کے کیا مطلب ہے؟ ہماری کیفیات ایمان بڑھتی رہیں گی. اور یوں زیادہ سے زیادہ جب آپ دین کی بات سنیں گے اور معجزات کو سنیں گے، اللہ کی مدد کو سنیں گے، آپ کو اور قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. یہ آپ کا ایمان بڑھتا رہے گا، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ تکمیل تک پہنچاتا رہے گا. اور کیونکہ ہم لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں نا، وساوس اور اوہام و ظنون پکڑتے رہتے ہیں. اب یہاں سے ایک بات اور میں کہوں گا، دل میں کبھی آتا ہے کہ پتہ نہیں وہ یہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، یہ وسوسہ ہوتا ہے، یہ وہم ہوتا ہے، اس سے ایمان میں کچھ نہیں ہوتا. ڈر مت. اعوذ باللہ من الشیطان آمنت باللہ ورسلہ پڑھ لیا. قرآن میں اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب بھی تمہیں دل کے اندر کوئی کچوکا شیطان لگائے اور ایمان کے بارے میں کوئی وسوسہ یا گناہ کے بارے میں کوئی وسوسہ ڈالے، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو شیطان رجیم سے. پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک. آمنت باللہ ورسلہ، میں تمام نبیوں پر ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا اور تمام نبیوں پر ایمان لایا، اس کے رسولوں پر ایمان لایا. بس وسوسے سے ایمان میں کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ، ایک بہت بڑے عالم نے کہا کہ جب وسوسہ آئے تو یوں سوچو کہ یا اللہ کتنی تیری قدرت ہے، تو دل میں کیسے کیسے وسوسے بھی لاتا ہے. تو تم جب اس وسوسے کو بھی پھیرو گے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. تو شیطان کہے گا بھائی میں وسوسہ لایا تھا اس کو اپنی طرف پھیرنے کے لیے، یہ وسوسے سے بھی کہاں چلا گیا؟ تو وہ آگے وسوسہ نہیں ڈالے گا. یہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے، علاج لکھا ہے. وسوسے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہاں، شک خلاف ایمان ہے. شک نہیں. آپ کہتے ہو نا مجھے شک ہو رہا ہے، شک نہیں ہوتا ہے، وہ وسوسہ ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک. وسوسے سے ایمان پہ اثر نہیں پڑے گا. ہاں، شک پیدا کر دیا یا وہی وسوسہ بڑھ گیا اندر، ایک مرض بن گیا، شک بن گیا، اور پھر اعمال چھوٹنے لگے اور پھر زبان پر بھی آ گیا، تو یہ خطرناک ہے. اس سے نقصان، یہ پھر لکھا جائے گا اس کو. چلیے، اسی کلمے کو لے کر اللہ نے کتابیں نازل کی، اسی کلمے کو لے کر اللہ نے شریعتیں بھیجی، نبیوں پر قانون بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کلمے پر کل کو جو ترازو لگے گی تولا جائے گا یہی کلمہ، اس کے لیے ترازو لگے گی. اور جو دفتر کے دفتر فرشتوں نے لکھے بنیاد یہ ہے، اور جنت اور دوزخ کے جو بازار گرم ہوں گے، جنت اور مالا مال ہوگی اور دوزخ شعلے مار رہی ہوگی، وہ وجہ کیا ہے؟ بھئی کیوں جہنم ہے، کیوں جنت ہے، کیا وجہ ہے، یہ سارا بازار کیوں ہے؟ وجہ کلمہ لا الہ الا اللہ وجہ ہے، اسی سے یہ سب چل رہا ہے. اور یہی کلمہ ہے جس نے مخلوق کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ہمارے ہاں کالے اور گورے نہیں ہے، ٹھیک، ہندی اور تورانی اور ایرانی اور عربی اور اجمی، کوئی تفریق نہیں. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ انسانوں کی کوئی تفریق نہیں مانتا، یہ کوئی کاسٹزم نہیں مانتا، یہ کوئی سیکٹیرنزم نہیں مانتا، یہ کوئی چھوٹ چھات نہیں مانتا، یہ کوئی کلر آف سکن کی بنیاد پر، لینگویجز کی بنیاد پر، قوموں کی بنیاد پر کوئی تفریق بین ابن آدم بالکل نہیں مانتا ہے. یہ کلمہ 2 ہی حصے کرتا ہے، فَمِنْهُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْهُمْ کافر. اس کلمے کو ماننے والے ایک طرف اور اسی کلمے کو نہ ماننے والے. ہے بھی ایسا شاندار کلمہ کہ اس کو ماننے پر ایک طرف اور نہ ماننے پر بس 2 ہی طبقے ہیں دنیا میں، اور کوئی گروپ نہیں ہے. اس لیے اس کلمے کی نگاہ میں دوسرا کوئی گروپ نہیں ہے. کی ہے نا لوگوں نے تفریق، وطن کی بنیاد پر تفریق، عربی، اجمی، ہندی، پاکستانی، امریکن، افریقن، ٹھیک، اور چمڑی کے رنگ پر، گورے، کالے،
اسی طرح سے زبانوں پر ہیں، انگلش بولنے والے، ہندی بولنے والے، ابھی یہاں ہندی بولنے والے، اردو بولنے والے الگ الگ، ٹھیک، اور پھر سندھی بولنے والے، پنجابی بولنے والے الگ الگ زبانوں پر بھی تم کون سی زبان بولتے ہو. اور اسی طرح سے پتہ نہیں کتنے تفریق کے کیا کیا زاویے ہیں لوگوں کے دیکھنے کے، لیکن یہ کلمہ کسی تفریق کو نہیں مانتا. اب اس سے ایک مفروضے کا اور جواب ہو گیا کہ مذہب لوگوں کو بانٹتا ہے. مذہب بانٹتا ہی نہیں، مذہب تو بانٹتا ہی نہیں. یہ ریشنل ہے، یہ علمی ہے کہ تم اپنی سوچ سے، اپنے شعور سے کیا مانتے ہو، اس پر تمہاری کیٹیگرائزیشن ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ تم کیا مانتے ہو تمہیں کیٹیگرائز کیا جائے گا. یہ نہیں کہ تم کس باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، اس میں تمہارا کیا دوش ہے، تمہاری کیا خطا ہے، اس پر تم کو کیٹیگرائز کیا جائے گا، کلاسیفائی کیا جائے گا، اس پر کوئی نہیں. تم کس رنگ کے پیدا ہوئے، تم کس زبان بولنے والے گھر میں پیدا ہوئے، اس میں آپ کی کیا تفریق ہے. ہاں تمہیں شعور دیا گیا، تم کس حقیقت کو مانتے ہو، کس جھوٹ کو چلاتے ہو، اس پر تمہاری تفریق ہوگی. اس کلمے کی بنیاد پر مومن اور کافر کی تفریق ہے. یہ ریشنل بھی ہے، یہ علمی بنیادوں پر بھی ہے، یہ بالکل ماننے والی بات ہے. تو اس کے بعد نیک اور بد میں اسی کی تفریق ہے، نیک و بد میں اسی چیز کی تفریق ہے. اور اسی سے اللہ کا خلق و امر چلا. کیا چلا؟ خلق و، بس میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. خلق و امر کے معنی یہ ہے کہ ایک مخلوق ایسی ہے جو اللہ کے صفت خلاقیت سے پیدا ہوئی، اور ایک آمریت سے، یعنی امر سے، لہ الخلق والامر. جو بھی مخلوق آپ کے سامنے ہے، آپ ہیں، میں ہوں، انسان ہے، حیوان ہے، سب ہم عالم خلق ہیں. کیا ہے؟ عالم خلق. اور جو روح ہے وہ عالم امر ہے. ٹھیک. امر کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن. کن فیکون کا معاملہ کس میں ہے؟ عالم امر میں. عالم اس کے سٹیجز نہیں ہوتے ہیں. اللہ نے روح سے کہا ہو جا، ہو گئی. اس میں سٹیجز نہیں ہوں گے. لیکن آپ کی تخلیق کو خلق کیا تو کیا؟ پہلے پانی تھا، پھر خون ہو گیا، پھر مضغہ ہو گیا، مضغہ میں ہڈیاں بن گئی، ہڈیوں پر پھر گوشت چڑھا. ٹھیک. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو یہ جس کی تخلیق میں سٹیجز ہوتی ہیں نا، ایمبریونک ڈیولپمنٹ جیسے آپ کہتے ہیں نا، جیسے آپ پڑھتے ہو میوسس مائٹوسس میں پڑھتے ہو نا ڈیویژنز، وہ جو ایمبریونک سٹیجز آپ پڑھتے ہو نا، یہ جتنے بھی مخلوق اس طرح پیدا ہوتی ہے. آپ نے بیج ڈالا زمین میں، وہ نکلی، کوپل نکالے، آگے 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 یوں بڑا درخت ہو گیا. یہ عالم خلق ہے. عالم خلق میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ علمی تحقیق کر سکتے ہو کہ بیج سے درخت کیسے بنا اور پانی سے انسان کیسے نمودار ہوا. مختلف سٹیجز کو دیکھو گے، تحقیق کرو گے اور علم کی وسعت ہوگی. لیکن جو عالم امر ہے نا، اس میں کوئی تحقیق نہیں، کیونکہ اس کو اللہ نے کہا ہو جا اور ہو گیا. اس کو کوئی سٹیج نہیں ہے، اس لیے روح تحقیق سے ثابت نہیں ہوتی. روح اسی لیے سائنس کا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن انسان کی تخلیق سائنس کا سبجیکٹ ہے. آگے بات سمجھ میں؟ اس لیے جو سائنس کا سبجیکٹ نہیں ہے، سائنس کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ روح کا انکار کرے، کیونکہ یہ اس کا سبجیکٹ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اس کا ٹکراؤ بھی کوئی نہیں ہے. میں مثال دوں گا آپ کو. دیکھیے مجھے بتاؤ، جو ٹرین چلتی ہے نا پٹری پہ، اور ہوائی جہاز کہاں چلتا ہے؟ ہوا میں. ان دو کا کب ٹکراؤ ہو جائے گا؟ کبھی نہیں. جب تک ہوائی جہاز چلتا رہے گا، اپنی اس کی لائن ہے، اور ٹرین زمین میں چلتی رہے گی، اس کی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اسی طرح سے سائنس اور مذہب کا آپس میں، مذہب ہوائی جہاز ہے، یہ سمجھ لو مثال، اور انسانی عقل ٹرین ہے. ان کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں سفر کر رہے ہیں اپنے اپنے مدار پہ، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. خام عقلیں ان کو دیکھتی ہیں خواب میں جیسے ٹکر ہو گیا. ٹھیک. ہوائی جہاز اس پکا تو رہا ہے ٹرین، یہ خام عقل نہیں ہوا، خوابس میں بوزنا. اسی طرح سے خام علم والے اس کو سمجھتے ہیں کہ ان کے کوئی ٹکراؤ ہے. اللہ کا جو منصوبہ ہے اور انسان کی جو عقل ہے، انسان کی عقل اس پوری کائنات کا ایک حصہ ہے، تو وہ کہاں ٹکراؤ ہو سکتا ہے؟ چلیے
اسی پر ثواب و عذاب ہوگا. بنیاد اسی کی ہوگی، ثواب و عذاب اسی کلمے کی بنیاد پہ ہوگا. ہاں، اور اسی کی بنیاد پر سوال و جواب ہوگا. اور یہی کلمہ ہے جس کی وجہ سے قبلہ قائم کیا گیا. کلمے نے قبلہ قائم کیا. اب آپ کعبے کی طرف رخ کرتے ہو، کیا ہے اس میں؟ کیا ہے اس میں؟ آپ ادھر کیوں رکھتے؟ ادھر خدا نہیں ہے؟ خدا تو ہر طرف ہے، اللہ تو ہر طرف. کیوں یہاں نماز پڑھتے ہو؟ اس طرف اس کلمے کا محبت ہے. جو کلمہ تم کو ملا اور جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، زمین کے اس خطے پر جس پر وہ کلمہ اترا، یعنی جو محبت اس کا بنا، وہاں جھکو. تو تم کس کو جھک رہے ہو؟ اسی کلمے کو. تم کعبے کی اینٹوں کو نہیں جھک رہے ہو، تم یہ کلمہ اتارنے والے کو تو جھک رہے ہو، لیکن اس کلمے کی تقدیس اور اس کو ماننا، اس کو جو سمبولک انداز سے آپ ظاہر کرتے ہو، آپ اس کی طرف جھک رہے ہیں. اسی کلمے نے قبلے کو نصب کیا اور اسی سے ملتیں قائم کی گئی. ٹھیک، کفر کی ملتیں ہیں اور ساری ملتیں ہیں. الکفر ملت واحدہ، اور ایمان کی ملت ہے. ملتیں تو اسی سے بنی، اس کلمے کی وجہ سے. اور یہ کلمہ ہے جو جسٹیفائی کرتا ہے وَلِأَجْلِهَا جُرِّدَتْ سُيُوفُ الْجِهَادِ. یہ کلمہ لیجیٹیمائز کرتا ہے جہاد کی تلوار کو سونتنے کا. ورنہ کوئی جواز نہیں ہے آپ کو کسی کے خلاف تلوار اٹھانے کا. ٹھیک، جواز کون دیتا ہے؟ یہ کلمہ بنیاد ہو تو چلے گی، نہ بنیاد ہو تو کسی اور چیز کے لیے تلوار نہیں چلے گی. سمجھے آپ؟ مطلب وطن کے لیے بھی نہیں چلے گی. ہاں، جس وطن کی بنیاد اس کلمے پر ہو تب چلے گی. ٹھیک. اور پھر جس چیز کی بنیاد یہ کلمہ ہے تب چلے گی. اور یہی کلمہ ہے اللہ کا حق. حقوق اللہ ہے نا، آپ نے سنا ہے نا، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ کیا ہے؟ یہ کلمہ قائم رکھنا. اس کلمے کو پڑھو، اس پر ایمان لاؤ، اس کی معرفت حاصل کرو. ٹھیک، اور اس کا اقرار کرو، اس کا اور اس کے مطابق عمل کرو. 3 چیزیں. اس کلمے کو مانو، معرفتاً اس کو پہچانو، ٹھیک، مانو، وہ اقراراً اور زبان سے اس کا اعلان کرو، ٹھیک، وہ عملاً اور اس پر عمل کرو. تو یہ ہے اللہ کا حق، یہ ہے اللہ کا حق. ٹھیک. اور جب یہ پورا کرتے رہو گے نا، اسی سے بندوں کے حقوق بھی ادا ہو جائیں گے. جب عمل کرو گے یہی کلمہ پورا کرائے گا آپ کو. حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی، اسی پر سوال ہوگا. اور یہی اسلام کا کلمہ ہے. اب اسلام کس کا دین ہے؟ سب کا دین ہے. اب اسلام سب کا دین ہے. سورج کس کا ہے؟ سب کا ہے. اور جو سورج کو مانتا نہیں ہے، سورج اس کو بھی گرمی دیتا ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ کتنا بے شرم ہے، وہ گرمی بھی لے رہا ہے، ٹھیک، دھوپ بھی سینک رہا ہے، کپڑے بھی سکھا رہا ہے، سبزیاں بھی اگا رہا ہے، کہتے ہیں میں سورج کو نہیں مانتا. ٹھیک. اللہ کو نہ ماننے والا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والا کتنا بے شرم آدمی ہے، وہ خود سے پوچھ لے. اللہ ہمیں ایمان کی دولت پہ نصیب بھی کرے، قائم بھی رکھے، اسی پر موت بھی دے. ہمارا اپنا کچھ نہیں، ایمان اپنا نہیں، اس پر کوئی فخر نہیں. یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی عطا. یہ بتا مجھے، جو آدمی سورج کی دھوپ کو استعمال کر رہا ہے اور سولر انرجی سے گھر میں روشنی بھی کر رہا ہے، کہتا میں سورج کو نہیں مانتا، ایسا ہوگا بھی نہیں کوئی، ایسا ہوگا بھی نہیں کوئی، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والا پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. یہ کسی کی جاگیر، یہ 2 چیزیں، یہ شہادتین کسی کی جاگیر نہیں، یہ مسلمانوں کی نہیں، یہ پوری کائنات کی ہے، پوری دنیا کی ہے. اور جب آپ کے دل کے اندر ایمان کا نور آپ کو اندر سینہ منور کرتا ہے، ٹھیک، تو ایک بندے مومن یہ محسوس کرتا ہے میرے پاس اور کیا الفاظ ہو سکتے ہیں. اور اگر میں اس پر قسم کھاؤں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اگر میں اس پر خدا کی قسم کھاؤں،
جب آپ کے اندر کو یہ منور کرتا ہے یہ کلمہ اور اس کا نور اور حب رسول اور حب خدا کی محبت جب آپ کو روشن کرتی ہے اندر، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس پر میں قسم بھی کھاؤں تو یعنی میں بہت چاشنی لیتا ہوں اس قسم سے، آپ چلتے ہیں نا تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ چاند بھی، سورج بھی، آس پاس کے درخت بھی، وہ کنکر بھی، وہ ساری جو چیزیں جمادات ہوں یا جانور ہوں یا پرندے ہوں، یہ سب آپ کے ساتھ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ سب آپ کے ساتھ اس کلمے کے مسلمان ہیں، اس کلمے کے ماننے والے ہیں۔ آپ کو کہیں اجنبیت نہیں، جنگل میں جاؤ کوئی انسان نہیں بستا، آپ کو سب اپنے لگ رہے ہیں، آپ کو سب۔ یہ ہے، اسے کہتے ہیں ایمان ملحد۔ لوگوں کو بہت دھوکہ لگا ہے اس میں، اسے کہتے ہیں ایمان ملحد۔ ملحد کون ہوتا ہے؟ جس کا ایمان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن میں تو کہتا ہوں کہ بے ایمان کا ایمان، کہ بے ایمان کا جو وجود ہے نا وہ بھی خدا کی گواہی دیتا ہے۔ جس کو خدا پر ایمان نہیں، خود اس کا وجود بھی کس کی گواہی دیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خدا کے وجود کو نہیں مانتا وہ اپنے وجود کو مشکوک کر رہا ہے۔ یہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تیری نظر میں ثابت نہیں خدا کا وجود، تیری نظر میں ثابت نہیں خدا کا، میری نظر میں ثابت نہیں وجود تیرا۔ جب خدا کے وجود کا انکار کر رہا ہے، تجھے پتا ہے تو کس کا انکار کر رہا ہے؟ تو اپنے وجود کا انکار کر رہا ہے۔ لیکن جب تو ہے تو سمجھو خدا بھی ہے، تو خدا کے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اس ایک بات پر میں کبھی بہت تفصیل کے ساتھ بات کروں گا انشاءاللہ۔ بات چل رہی ہے ابھی اور کھل رہی ہے تو کیا کروں، کھلنے دیجئے۔ اسی کلمے کے بارے میں اولین جو چلیں گے اور آخرین جو آنے والے ہیں قیامت تک، ان سے سوال ہوگا۔ یہ سوال ہوگا بنیادی، ٹھیک؟ ہاں، تو بس آخر میں یہ بات کی، اس لیے ابن آدم کے قدم نہیں ہٹیں گے اپنی جگہ سے اللہ کے سامنے جب تک کہ ان دو مسئلوں کے بارے میں، دو پوائنٹس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا کیا؟ ماذا کنتم تعبدون، بتاؤ کس کی عبادت کرتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ۔ وماذا اجبتم المرسلین، بول تم نے نبیوں کو کیا جواب دے دیا، یعنی محمد الرسول اللہ۔ انبیاء تمہیں انہیں ایک کلمہ لے کر بھیجے تھے، تم نے انبیاء کو کیا جواب دیا؟ مانا کہ نہیں مانا، ٹھکرایا کہ قبول کیا؟ اور بول ماذا کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قبر کے جو 3 سوال ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تو ان 5 سے بھی پہلے ہوں گے نا، وہ تو نماز سے بھی پہلے ہوں گے نا۔ کیا؟ من ربک، ما دینک، ما كنت تقول عن هذا الرسول الذي بعث إليكم، اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہی شہادتیں نہیں ہے نا؟ تو پھل جواب، فجواب الاولا بتحقیق، تو پہلے کا کیا جواب ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ۔ جواب کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، معرفتاً، تصدیق کے ساتھ، جان کر، وَإِقْرَارًا، اور یعنی تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، و تصدیق قلب سے ماننا، اصل ایمان وہ ہے۔ پھر گواہی ساتھ لگانا کہ قانونی مسلمان ہو جاؤ گے، آپ پر اسلام کے احکام لاگو ہو جائیں گے جب اقرار کرو گے، ورنہ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ اصل ایمان کیا ہے؟ قلب کی تصدیق، قلب کی تصدیق۔ اور قانونی ایمان کیا ہے؟ کہ آپ کو مسلمان سمجھ کر آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، نکاح کا، وراثت کا، دفن کا، نماز کا، سب قانونی چیزیں آپ پر لگیں گی۔ کب؟ جب زبان سے اقرار کرو گے، وَعَمَلًا، اور عمل اس پر کرنی ہے، 3 چیزیں کرنی ہے۔ اور دوسرے کی تحقیق کے ساتھ جواب کیا ہے؟ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے معرفتاً وَإِقْرَارًا وَإِنْقِيَادًا وَطَاعَةً، ان کو ماننا بھی اور اس پر اعلان بھی کرنا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہوں، اور ان کے سامنے تسلیم کرنا اور ان کے ہر حکم کو ماننا، محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس پر زندگی گزارنا، یہ کامل ہے۔ یہ ورنہ ایمان ہے لیکن انقیاد اور عمل تو دوزخ کا خطرہ ہے، کیونکہ فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا،
فرمایا میرے سب امتی جنت میں جائیں گے، لیکن وہ نہیں جس نے انکار کیا۔ آپ بتائیے وہ کیا انکار کرنے والا کوئی امتی ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے سب امتی جنت میں جائیں گے، میرا وہ امتی جنت میں نہیں جائے گا جس نے من ابا، جس نے انکار کیا۔ ارے امتی ہے اور انکار بھی کرتا ہے تو کیسے؟ تو قیلا ومن ابا یا رسول اللہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ امتی جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو بچا نہیں نا، تو حضور کو ماننے کے بعد بھی حضور کی نافرمانی سے کہاں جائے گا؟ جہنم۔ اس لیے خطرہ ہے، ایمان کے بعد اطاعت رسول بہت زبردست ضروری ہے، ورنہ دخول نار سے نہیں بچو گے۔ ہاں آپ نے اللہ رسول کو مانا، خلود فی النار سے بچو گے، یعنی ہمیشہ نار میں نہیں رہو گے، لیکن اگر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، دخول فی النار میں خطرہ ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ گناہ کبیرہ والوں کی بھی شفاعت کریں گے رسول اکرم، صرف اسی امت کا خاصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے کبیرہ گناہ والوں کی بھی کیا کریں گے؟ وہ گناہ کبیرہ جن کی توبہ کے بغیر ہی تم چلے گئے، شفاعت مل گئی تو بچ گئے، لیکن اس شفاعت کے لیے بھی کیا کیا کرنا ہے آپ کو، کتنی محبت، کتنی اطاعت، کتنا یقین کامل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آگے بات۔ اس لیے اطاعت، جب آپ بازار میں جاتے ہو آپ آنکھیں جب بچاتے ہو، دل میں کسی کے بارے میں میل نہیں آنے دیتے ہو، بدگمانی نہیں رکھتے ہو، اور اپنی زبان کو کسی کے بہت نا غلط جو چیز ہے، زبان تو آدمی کو منہ کے بل لے جائے گی، تو یہ سب اطاعت میں آتا ہے، اس سے آپ کا ایمان قرار پکڑتا ہے، اطاعت رسول سے آپ کا ایمان دل کے اندر جم جاتا ہے، اور اس اطاعت کی وجہ سے موت کے وقت بھی یہ ایمان ساتھ رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ چند جو ابتدائی دروس ہیں، پھر واقعات سیرت آئیں گے، اور اس پر جہاں جہاں بھی آج کل کے بارے میں جو سوالات اٹھتے ہیں وہ انشاءاللہ اس وقت آئے گا، لیکن میں ابتدائی کچھ باتوں میں تفصیل کے ساتھ اس لیے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کی بنیاد پر، ابتدائی دروس چل رہے ہیں، ان کی بنیاد پر آگے کی چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں۔